بہت زیادہ لوگ شوگر کا شکار ہیں۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم صرف ایک تسبیح ہر نماز کے بعد ورنہ صبح شام۔ اس وقت ہم ضروریات میں بہت آگے ہیں، خواہشات میں غریب ہیں۔ لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ جناب اولاد کا ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، چیزیں کریں۔ کوئی ایسی کوئی وظیفہ بھی ہے، کوئی ایسی چیز بھی ہے جس میں جو اس کو والدین کو جو اولاد بہت ہی بے روی کا شکار ہے تو وہ کچھ پڑھ لے اور کچھ زیادہ؟ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم صرف ایک تسبیح ہر نماز کے بعد ورنہ صبح شام۔ ایک تسبیح ہر نماز کے بعد ورنہ صبح شام، اس کو بہت توجہ سے پڑھیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اولاد کے جسم کے ان اعضاء کا صدقہ کریں جو اعضاء گناہوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں یا ہو چکے ہیں۔ آنکھیں، زبان، دل، ہاتھ، پاؤں، سوچ اور شرمگاہ، ان اعضاء کا صدقہ کریں۔ وہ کیا؟ کسی ایسے ضرورت مند جو سوال نہ کرنے والا ہو، اس کی ضرورت پوری کر کے کہیں کہ اللہ اس کا ثواب اور اس سے جو بلائیں ٹلیں، اے اللہ میری اولاد کے ان حصوں کی بلائیں ٹال دیں۔ میں نے بڑے تجربے کیے۔ ایک اور چیز ہے، آپ کوئی نوٹ لے لیں حسب ضرورت، ناف کے اوپر تک ان کے جسم پہ پھیر دیں، اس کو جمع کرتے جائیں۔ دو چیزیں ہیں، یا وہی نوٹ کسی ضرورت مند جو سوال نہیں کرتا دے دیں، یا اس کا حلوہ روٹی بہترین بنا کے وہ کھلا دیں۔ وہ کس کو کھلا دیں؟ مساکین، ضرورت مندوں کو۔ اور یہ نوٹ جو ہے یہ اس بچے کے جسم پہ پھیر دیں۔ سکہ ہے، نوٹ ہے، جو آپ کو میسر ہے، اکٹھا کرتے جائیں۔ ایک تیسری اور چیز ہے، اولاد کے لیے ایک تحفہ دوں گا۔ ایک ڈبہ سا رکھ لیں کوئی، اس کو بند تالے میں رکھیں، روز اولاد کی نیت کر کے اس میں کوئی نوٹ سکہ ڈالتے جائیں حسب ضرورت، حسب توفیق۔ آپ 27 رمضان کو وہ ڈبہ کھولیے۔ یہ بڑا زبردست عمل ہے۔ 27 رمضان کو وہ ڈبہ کھول کے اس کے جتنے پیسے ہیں وہ سارے پیسے یا غربا مساکین کی ضرورتوں میں پورا کر دیں، یا اس کی کوئی میٹھی چیز غربا مساکین کو عید کے بعد بانٹ دیں یا افطاری کے وقت بانٹ دیں۔ اس کا بہت رزلٹ۔ پھر اگلے سال کے لیے ڈبے کو پھر بند کر دیجئے۔ وہ پیسے نکال لیں اور اس کے بعد دوبارہ بند کر دیں اور اس کو دوبارہ یوز کرنے لگ جائیں۔ اچھا، یہ 3 چیزوں کے لیے بتاتا ہوں۔ ایک اولاد کے بخت کے لیے، ماں باپ دولت مال چیزیں دے سکتے ہیں پر بخت نصیب نہیں دے سکتے۔ دوسرا ان کی ترقی اور کامیابیوں کے لیے، اور تیسرا ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے رہیں ماں باپ کی، اور آنکھوں کی ٹھنڈک اس وقت تک ہوں گے جب ان میں نیکی ہوگی، حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ اولاد کی نیکی کا اثر قبروں میں پہنچتا ہے، اولاد کی بدی کا اثر قبروں میں پہنچتا ہے۔ ماں باپ کو نیکی کر کے ماں باپ کی قبروں کو راحت ملتی ہے، اور اگر اولاد کوئی اوپر نیچے کوئی کمی بیشی کرتی ہے غلط، تو اولاد ماں باپ کی قبروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کا نظام تو قبروں تک چلتا ہے۔ جو انزائٹی ہے، سٹریس ہے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ شوگر کا شکار ہیں، ڈائبٹیز کا۔ اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیے گا کہ کہاں کیسے اس کو، انزائٹی تو چلیں ایک اس میں دونوں چیزیں ہوں گی، روحانی علاج بھی چاہیے اور حکمت کے حوالے سے علاج بھی چاہیے۔ اس سے تو زندگی میں 2 چیزیں ہیں، ایک اختیاری نظام ہے، ایک غیر اختیاری نظام ہے۔ اختیاری وہ ہمارے بس میں ہے۔ مثلا ایک بندہ پیدائشی لکنت ہے، لولا لنگڑا اپاہج ہے، اور اگر وہ اسی میں کھو جائے اور ساری عمر اسی کو لے کے بیٹھ جائے کہ میں ایسا کیوں ہوں، یہ غیر اختیاری چیز ہے۔ اسی اللہ کی طرف سے سمجھ کے اور اپنی زندگی میں محنت کرے۔ کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو معذور تھے اور دنیا میں ٹاپ کر گئے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے اوپر کوئی ایسی چیز مسلط کر لینا کہ میرے پاس یہ دولت، یہ گاڑی، یہ ماڈل، یہ برانڈ، یہ بھی ہونا چاہیے، جس کو میں اکثر کہا کرتا ہوں، اس وقت ہم ضروریات میں بہت آگے ہیں، کئی ملکوں سے مالدار ہیں، خواہشات میں غریب ہیں۔ بہت بڑا جملہ ہے۔ 5000 کے نوٹ سے میں نے چھوٹا سا بسکٹ لیا ہے شام میں۔ 5000 کے نوٹ میں اسی سال گیا ہوں۔ 5000، 25,000 دینار کا نوٹ عراق میں، اس کی ایک چھوٹی سی چیز لی ہے۔ خواہشات کے اعتبار سے ہم بالکل غریب ہیں، اور ضروریات جو ہماری پوری ہو رہی ہیں، ہمارا معاشرہ نہایت امیر ہے۔
اتنے پیسے گورے کے پاس نہیں ہیں. نہیں ہے اتنا پیسہ گورے کے پاس. میں ابھی اسوان میں گیا, دی سٹی آف گولڈ لکھا ہوا تھا وہاں, اس کا شہر ہے مصر کا. وہاں کسی دور میں سونا نکلتا ہوگا اب بھی, دریائے نیل کے کنارے. میں جب بھی جہاں بھی گیا ہوں, میں نے پورے ملک کا بہت لمبا سفر کیا ہے, تو میں نے سستی سے سستی ہوٹل لی ہے, بالکل سستی. تو وہاں میں نے دیکھا گورے بھی سستی ہوٹلوں میں پھر رہے تھے انتہائی. تو میں سمجھ گیا, اور پھر مجھے وہاں پتہ چلا, اس نے کہا جی پاکستان تو بہت مالدار ہے. وہاں کا ایک مصری مجھے کہنے لگا, کیسے, ہم تو کہتے ہیں غریب ہیں. انہیں آپ بہت مالدار ہیں, اور وہ سچ کہہ رہا تھا. ہم خواہشات میں غریب ہیں, ضروریات تو ہماری. اچھا چلو یہ بتائیے, آپ کو کوئی فرد ملا جس کے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا؟ نیور. اور وہ کہے میں دنیا کا سب سے مفلس ہوں. کبھی بھی خودکشی, یاد رکھیے گا, ضروریات پہ نہیں ہوئی, خواہشات پہ ہوئی. یہ جی فلاں بھوک سے مر گیا, نہیں نہیں نہیں, خودکشی کبھی خواہشات پہ ہوئی ہے, ضروریات پہ نہیں ہوئی. ضروریات تو بندے کی میسر کو مؤثر بن جاتا ہے. جو میسر ہے وہی مؤثر ہے. خواہشات اور بڑھتی چلی جا رہی ہیں, اور ضروریات کی حد ہے, خواہشات کی حد کوئی نہیں. صرف ایک چھوٹی سی مثال, اس کے بعد آگے سوال کیجئے. آپ کا بچپن اور میرا بچپن ان گلیوں میں گزرا. آج وہ گلیاں صرف کھانے پینے کی دکانیں اور پہننے اور فیشن کی دکانیں بن گئی ہیں. وہ گلیاں مارکیٹیں بن گئی ہیں. تو یہ کیا یہ ساری خواہشات نہیں؟ ایگریڈ. صرف لگژریز ہیں. تو وہ, لیکن میرا کویشچن ریمینز دا سیم کہ اس کے لیے خاص طور پہ جیسا ڈائبٹیز, شوگر کے لیے کوئی ایسی دعا اور ساتھ دوا, دونوں چیزیں, وہ اگر آپ ہدیہ کر دیجیے. ضرور. شوگر کے لیے ایک دعا ہے, اور میں نے اس کو بہت بتایا ہے. یہ گمشدہ چیزوں کے لیے بھی ہے, اور گمشدہ بیماری صحت کے لیے بھی ہے, جب بھی یعنی صحت گم ہو گئی ہو. یا کثیر الخیر یا دائم المعروف. یہ اصل میں وظیفہ ہے یعقوب علیہ السلام کا, اللہ کی طرف سے انہیں ملا تھا, جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام گمشدہ ملے تھے 40 سال کے بعد. آج بھی گمشدہ فرد کوئی ہو, اور وہ آپ کہتے ہیں ہمیں یہاں تک پتہ چل جائے اتنے سال ہو گئے, زندہ ہے یا مردہ ہے, تو اس کو کثرت سے پڑھا جائے, یا کثیر الخیر یا دائم المعروف. یا کثیر الخیر یا دائم المعروف, اس کو کثرت سے پڑھا جائے, بہت زیادہ. اس کے بہت نتائج, اس کے بہت کمالات. بندش نہیں ہے 10 12 15 21 22 نہیں. ٹھیک. اچھا یہ شوگر کے لیے زبردست چیز ہے. اچھا یہی شوگر کے لیے بھی زبردست, شوگر کے لیے بہت کمال چیز ہے. اس کو اتنا پڑھیں, جو بھی کھائیں پئیں اس پہ 11 دفعہ پڑھیں. اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد 40 دفعہ پڑھیں, اور سارا دن کھلا وضو بے وضو اس کو پڑھتے رہیں. یا کثیر الخیر یا دائم المعروف. گمشدہ چیزوں کے لیے, گمشدہ افراد کے لیے, گمشدہ صحت کے لیے, اور گمشدہ فٹنس, اور گمشدہ جو ہے انسولین. شوگر میں انسولین گم ہو جاتی ہے, تو ہمیں اس کی مصنوعی انسولین دینی ہے, جو آرٹیفیشلی کرنا پڑتا ہے. کمال چیز ہے یا کثیر الخیر یا دائم المعروف. اور اگر حکمت کے حوالے سے بات کی جائے تو ایک ٹوٹکا. حکمت کے حوالے سے بات کی جائے تو ایک ٹوٹکا ہے. یہ ایک دوا ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں. یہ ایک بیل ہوتی ہے, گلو یہ اوپر چڑھتی ہے درختوں پہ, اس کا تنا رسے کی طرح ہوتا ہے, گلو کہتے ہیں, ایسے چڑھتی ہے, اور پتے پان کی طرح ہوتے ہیں, پان کی طرح. یہ تازہ مل جائے یا خشک مل جائے تو ایک بالشت کے برابر ہو. ایک بالشت, اس کو کیما کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک گلاس پانی میں بھگوتے ہیں. اس میں 1 چمچ دیسی اجوائن, 1 چمچ, اور 40 باداموں کی گریاں, اور 3 چھوٹی الائچی, 11 نہیں 3 الائچی. 1 بالشت کلو, 1 چمچ دیسی اجوائن, اور 40 باداموں کی گریاں, اور 3 چھوٹی الائچی. ٹھیک ہو گیا. ان کو ہلکا سا بادام اور چھوٹی الائچی کوٹ لیجئے, رات کو ایک گرم پانی میں آپ بھگو دیجئے, صبح اس کو گرینڈ کریں, شیک کریں بہت زیادہ, اور چھان کے, اور میں تو ویسے اکثر اس کو بن چھانے کہتا ہوں کہ اس کا پھوگ بھی ساتھ, اگر کسی کی نزاکت ہے تو چھان لے, اس کو گھونٹ گھونٹ صبح نہار منہ پیے.